اور یہ رمضان آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ درس قرآن درس رمضان میں تبدیل ہوگا اور اس کا وقت ہوگا فجر کی نماز کے بعد، اور اس وقت بھی انشاءاللہ تمام حضرات کے سامنے یہ درس رمضان کی شکل میں پورے 30 روزوں تک اللہ خیر کرے گا ہوتا رہے گا۔ پھر عید کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد یہ درس قرآن دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ آپ کی رونق ایسے رہے گی اور انشاءاللہ العزیز آپ قرآن اور دین کو سیکھیں گے درس قرآن کے ذریعے۔ آپ میری وجہ سے نہیں، درس قرآن کی وجہ سے یہاں بیٹھا کریں، اور میں بھی آپ کی وجہ سے سیکھتا ہوں۔ آپ ہوتے ہیں مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو بھائی سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ، ہم تو ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی، وَہَٰؤُلَاء اور ان کی بھی، مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ آپ کے اللہ کی عطیات اور نعمتوں سے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا آپ کے رب کی عطا کسی ایک کے لیے پابند نہیں ہے۔ انظر آپ دنیا میں دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض کتنوں کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات مگر اصل فضیلت و درجے تو آخرت کے ہیں، تفضیلا اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فتقعد مذموما محظورا ورنہ بے یار بے مددگار قیامت کے دن تم رسوا ہو کے بیٹھو گے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 20، 21، 22، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ دو طبقوں کا ذکر آپ نے گزشتہ آیت میں سنا، ایک وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے۔ آج کی آیات قرآنی بتاتی ہے کہ اللہ بڑا غنی ہے، جو بندے خدا کے ہاں مقبول ہیں اللہ ان کی بھی مدد کر رہا ہے، جو مقبول نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مدد کر رہا ہے۔ ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صبح سورج نکلتا ہے، یہ سورج کافروں پہ بھی پڑتا ہے، مسلمان پہ بھی پڑتا ہے، سکھوں پہ بھی، ہندوؤں کو بھی، سب کو پڑتا ہے، جبکہ اللہ کو پوجنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے صرف مسلمان ہیں، باقی سارے اللہ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ مدد کی ہے، کھانا پینا نافرمان کو بھی مل رہا ہے، فرما بردار کو بھی مل رہا ہے۔ پانی کی نعمتیں نافرمان کو بھی مل رہی ہیں، فرما بردار کو بھی۔ دودھ کی نعمتیں، گوشت کی نعمتیں، سبزیوں کی نعمتیں، پیاز کی نعمتیں، لہسن کی نعمتیں، چینی، نمک، مسالے، پلاؤ، بریانیاں، کڑھائیاں، روٹیاں، نان، کباب، چٹنی، یہ تمام چیزیں، مچھلی، یہ تمام چیزیں، بٹیر، تمام چیزیں ہر کافر کو بھی ملتی ہیں، ہر مسلمان کو بھی ملتی ہیں۔ جو نہیں کھاتا اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اللہ تو کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ جو خدا کو مانتے ہیں اللہ ان کو دیتا، باقی کسی کو ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اس لیے آپ کسی انسان سے نفرت نہ کریں، نفرت اس کے گناہ سے کریں، نفرت اس کے گناہ سے کریں۔ آپ کا بیٹا اگر گندا ہو جائے، گٹر میں گر جائے، بیٹی گندی ہو جائے، گٹر میں گر جائے، کیا آپ بیٹی سے نفرت کرتے ہیں؟ بیٹے سے کرتے ہیں؟ آپ کے سونے کی انگوٹھی گر جائے اور آپ کے لیے نکالنے والا کوئی سویپر نہ ہو تو آپ خود ہی اتریں گے۔ ہیرا گر جائے آپ خود ہی اتریں گے۔ اندر پیشاب ہے، گندگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سونے سے نفرت نہیں کر رہے، انگوٹھی سے نفرت نہیں کر رہے، گرے ہوئے بچے سے نفرت نہیں کر رہے، گری ہوئی بیٹی سے نفرت۔ تو آج ہم کافروں سے جو نفرت کرتے ہیں وہ ان کے کفر سے کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے ان سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں جو ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں ہیں، ان سے ہماری لڑائی یہ ہے کہ تم کافر اگر ہو تو اپنے آپ کو کافر کہہ دو، بس کیا کہہ دو؟ اب مرزا ہی ہیں، کافر ہیں، آئین نے کافر قرار دیا ہوا ہے،
مگر یہ اپنے آپ کو نہیں کہتے، اس لیے ہم ان کی کھوج میں رہتے۔ اب عیسائی کہتے ہیں نا ہم کافر ہیں، اقلیت ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، سکھ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ہمارا احتجاج دیکھا ہے سکھوں کے خلاف، کبھی عیسائیوں کے خلاف، کبھی ہندوؤں کے خلاف؟ اگر ہوتا ہے نا احتجاج تو مرزائیوں کے خلاف۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب تم ہو کافر تو تم کہہ دو ہم کافر ہیں۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں نا ہم کافر ہیں تو ہماری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ تم ہو کافر، مسلمانوں کے روپ میں کفر پھیلا رہے ہو۔ کیا پھیلا رہے ہو؟ کفر پھیلا رہے ہو۔ لیکن اللہ کافر کو بھی دے رہے، اللہ مسلمان کو بھی دے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو دسترخوانوں پہ بٹھایا ہے، کھلایا ہے، اپنے اخلاق دکھائے ہیں۔ آپ نے ان کی برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر حضور پاک کے اخلاق کو دیکھ کے کیا ہوتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ تو بات کافروں کی ہے، لیکن آج جو مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، اور جو مسلمان ایک مسلمان سے باقی خاندان کو توڑ رہا ہے، اور جو گھروں کو توڑ رہا ہے، اور جو اختلاف پیدا کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں پیدا کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں غنی ہوں، میں تمہاری طرح مفاد پرست نہیں ہوں، انتقام پرست نہیں ہوں، ذاتی انتقام نہیں ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ، جو مجھے مانتے ہیں ان کی میں امداد کر رہا ہوں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، جو نہیں مانتے میں ان کی بھی کیا کر رہا ہوں؟ امداد کر رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے اللہ کا رزق، آپ کے اللہ کا سورج، آپ کے اللہ کے ستارے، آپ کے اللہ کا آسمان، آپ کے اللہ کی بارش، آپ کے اللہ کے پھل، آپ کے اللہ کے نباتات، آپ کے اللہ کی زمینیں، آپ کے اللہ کے گھر، آپ کے اللہ کی کائنات کسی ایک بندے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اللہ اس کو بھی دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اس ٹائم کافر زیادہ امیر ہیں یا مسلمان؟ جی، اور عیاشی کون کر رہا ہے زیادہ؟ کافر۔ ملک کس کے پاس خوبصورت ہیں، بڑے ہیں، طاقتور ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، کس کے پاس ہے؟ کافروں کے پاس ہے۔ اور وہ کھلا کھلا کفر کر رہے ہیں، جی کھلا کھلا کفر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ روٹی بند کر دے تو وہ رب نہیں رہتا، رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے تو ایک کافر آ گیا، مشرک تھا۔ ان سے کہنے کا روٹی، مجھے تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہتے نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ بھی روٹی کوئی نہیں ہے، روٹی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازوں میں دنیا میں سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے ابو ضیف، یعنی مہمانوں کے باپ ہیں، مہمانوں کے باپ ہیں، اتنے خوبصورت مہمان نواز۔ اور اگر کوئی دسترخوان پہ نہیں ہوتا تھا تو یہ پیدل دوڑ لگاتے تھے، جہاں کوئی ملتا تھا اس کو پکڑ کے لے آتے تھے، 15 20 30 کلومیٹر دور جاتے تھے۔ اب ان کی طرف وہی آ گئی، جبرائیل امین آ گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم، ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے روٹی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آج تک کسی کافر کی روٹی روکی؟ پانی روکا ہے؟ کوئی چیز روکی ہے؟ نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ آپ کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، ساری دنیا اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور وہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں بہت بڑی ہیں اور یہ ہمیں بھی نصیب ہو رہی ہیں، اس لیے کبھی کسی کی ذات کو انتقام کا نشانہ مت بناؤ، ذات کو برا مت سمجھو۔ انسانیت کے ناطے ہر بندے کو، اگر وہ گندا ہے تو اپنے بیٹے کی طرح اس کو پاک کر دو، بیٹی کی طرح پاک کر دو، ہیرے کی طرح پاک کر دو، سونے کی طرح پاک کر دو، اس پہ محنت کرو، انتھک محنت کرو، اس کے لیے دعائیں کرو۔ اور قرآن کہتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے اوپر۔ کوئی دولت میں اوپر ہے، کوئی دولت میں نیچے ہے، کوئی کوٹھی میں اوپر ہے، کوئی کوٹھی میں نیچے ہے، کوئی پلاٹوں میں اوپر ہے، کوئی پلاٹوں میں نیچے ہے، کسی کا خاندان اونچا ہے، کسی کا نیچے ہے، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا نیچے ہے۔ یہ جو فضیلت دی ہے یہ بھی ایک دنیا کا نظام ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں کا غلام وہاں کا بھی غلام رہے۔ حضرت بلال حبشی کی طرح اگر کوئی یہاں غلام رہ بھی چکا ہے تو وہاں جنتیوں میں بہت بڑے اونچے مقام پہ رہے گا۔ اور جو حضرت بلال کو غلط کہتے تھے، چودھری بنے پھرتے تھے، آج وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یہ جو درجے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اصل درجہ کس کا ہے؟ آخرت کا درجہ ہے۔ یہاں کسی کو عہدہ مل جائے، درجہ مل جائے تو چودھری نہ بنا کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ آتی ہے اور بڑی بے آواز لاٹھی ہے اللہ کی۔ اور یہ کبھی نہ سمجھا کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کر کے جب واپس تشریف لائے مدینہ کی طرف، تو آپ کی سواری جو تھی نا
وہ آپ نے اس کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور غلام کو اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ اب غلام کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، امام المجاہدین ہیں، مدینہ بہت بڑا شہر ہے، ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، میں تو ایک غلام ہوں، آپ ایسا کریں آپ اوپر آ جائیں، میں نکیل پکڑ کے پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرے حصے کی جو سواری تھی نا وہ تو نے کی، میرے حصے کی جو سواری ہے وہ میں نے کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باری بیٹھنے کی تیری ہے، لگام پکڑنے کی میری ہے۔ حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کر کے جب واپس آئے، آپ سواری کی لگام پکڑ کے جا رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا شان تھی، کیا شان تھی۔ اور آج ہمارا چوکیدار ہمارے بیڈ روم میں آ کے بیٹھ سکتا ہے، یا اوپر آ کے بیٹھ سکتا ہے، یا ہماری کسی گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے، ہم نے تو پابندی لگائی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جو پہنے تو اس کو بھی پہناؤ۔ اور ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، غلام ہے، غلام نافرمانی کرتا ہے، غلام ہے نافرمانی کرتا ہے، ماروں یا؟ آپ نے فرمایا معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ کہا کتنی بار؟ فرمایا 70 دفعہ بھی اگر وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے تم اس کو بھی کیا کرو، معاف کر دو۔ یاد رکھیے کائنات میں سب سے بڑا دشمن آپ کا، سب سے بڑا دشمن آپ کا تلوار، اسلحہ، چھری نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن آپ کا انتقام اور آپ کا غضب اور آپ کا غصہ ہے، جس سے آپ کی رگ پھٹ سکتی ہے، آپ بلڈ پریشر کے مریض بن سکتے ہیں، آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، غصہ یہ ابلتا ہے جس ٹائم، اللہ معاف کر دے۔ اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ترتیب انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، میرا اللہ اس کو معاف کرنے میں نرمی اختیار فرماتے ہیں، لیکن اگر مشرک ہو اس کے لیے کوئی نرمی نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی بھی ہو، مشرک کو کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے شرک سے دور رہا کرو۔ شرک ایک یہ ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں کسی انسان کو، کسی چیز کو، اور دوسرا یہ ہے آپ کے دل میں یہ ہے کہ اس بندے سے میرا کام ہر حال میں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں آؤں میرا کام نہ ہو۔ اس چیز کے لیے اللہ کی ذات ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں آ کر یہ کہہ سکتے ہیں یہاں میرا کام ہر حال میں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، ہوگا تو ہوگا، کرے گا تو اللہ کرے گا، نہیں کرے گا تو کوئی۔ اب ہمارے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں جب کام رک جاتے ہیں نا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو ہم بھی چرسی، بنگی، پیروں فقیروں کے پیچھے جاتے ہیں، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہاں تم جاؤ تمہارا کام ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے۔ یہ شرک ہے۔ تمہاری کیسے گارنٹی ہے؟ تمہاری کیسے گارنٹی ہے؟ اور اللہ کے سامنے جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تم کہتے ہو جی ہماری گارنٹی، کوئی گارنٹی یہاں نہیں دیتا، وہاں دیتے ہیں بابوں کے پاس جا کے، ادھر دیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو مشرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے، باقی ساری کائنات کے ہر گناہ گار کو اللہ معاف فرما سکتے ہیں، فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔